نعرے رسالت، نعرے حیدری، کنبے آل مصطفیٰ، حضرت سید شاہ صفی حیدر صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ معین بھائی کی اجازت سے 2 یا 3 منٹ ایک چھوٹی سی بات کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں نے اجازت لی نہیں، حالانکہ معین بھائی ناظم جلسہ ہے، مجھے یاد ہے میں تو ناظم اور سنوں، مجھے معین بھائی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خیر جمعرات کی رات مغرب کے بعد سے آج تک کل کی محفل میں آپ حضرات نے کچھ نہ کچھ پیغام، کوئی نہ کوئی اچھی بات، کوئی نہ کوئی دین کی بات آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ ان سب باتوں کا مفہوم اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یقین جانیے جو لوگ، جو حضرات یہاں پر تشریف نہیں لا سکے، جنہوں نے فون کیا، جنہوں نے میسیجز کیے، تڑپ کر رہ گئے، ان سب کے لیے ہماری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عرص سیدی قائم رہے اور آپ حضرات اسی طرح سے محبتوں سے نوازتے رہیں۔ دین کی جو باتیں ہیں وہ تو ہمارے علماء کریں گے، اور دین کی باتیں الحمدللہ رب العالمین آپ کے اس ممبر سے کی جا رہی ہیں، اور اس میں سے ایک بہت چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جتنی امتیں آج تک رہیں ان سب امتوں سے ہماری جو امت جس میں ہم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، ہماری ایک ذمہ داری زیادہ ہے، اور ہماری ایک یہ جو ذمہ داری زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حق کا پیغام ہمارے پاس آیا ہے ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب یہ حق کا پیغام کیسے پہنچائے؟ ہر کوئی تو یہاں جامعہ آل رسول میں داخلہ لے کر علم دین حاصل کر کے لوگوں میں تقریر اور مبلغ اسلام بن نہیں سکتا، اور یقین جانیے یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ جو عصری پڑھائی، دینی پڑھائی، کالج یونیورسٹی کی پڑھائی ہے، یہ بہت آسان ہے علم دین کے مقابلے میں، لیکن ہم اپنے گھروں میں، اپنی ملازمت میں، اپنے جو کاروبار ہیں اس میں ہم لوگ اس طرح سے اپنا بیہیویئر رکھیں، اس طرح سے اپنا اخلاق رکھیں، اس طرح سے کچھ اپنی باتیں کریں کہ ہمارے اس اخلاق سے چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ اغیار ہوں، وہ اس طرح سے متاثر ہوں کہ لوگوں سے کہیں کہ دیکھو یہ ہے مسلمان، اور یہ اپنے دین پہ قائم ہے اور ان کا دین یہ ان کو سکھاتا ہے۔ اب اگر کچھ حضرات کو یہ بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو، یہ کس طرح سے یہ اخلاق کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو میں ایک بہت ہی چھوٹا سا ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، ایک پریکٹیکل ایگزامپل دینا چاہتا ہوں جو خود میرے ساتھ گزرا ہے۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں بمبئی میں رہتا ہوں، بمبئی کی جو مسلم ڈومینیٹڈ علاقہ ہے محمد علی روڈ میں وہاں رہتا ہوں، اور کاروباری سلسلے میں نزدیک ہی ایک علاقہ ہے، وہاں سے میں شام کے وقت ٹیکسی کی تلاش میں گزرا۔ اب ظاہر سی بات ہے شارٹ ڈسٹینس ہے، ٹیکسی والے کوئی آنے کو تیار نہیں، 5-6 ٹیکسی والوں سے جب پوچھ لیا تو ایک ٹیکسی والے نے روکا اپنے آپ سے، اور غالباً یو پی کے ہی تھے، کہنے لگے بابو کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا محمد علی روڈ۔ کہنے لگے بیٹھو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب بظاہر طور پہ تو وہ غیر مسلم تھے، بیٹھتے ہی کہنے لگے بابو لیکن ایک شرط ہے۔ اب میں سمجھا کہ یہ زیادہ پیسے کا مطالبہ کریں گے، تو کہنے لگے نہیں بابو، ایک میری شرط یہ ہے کہ میں تم سے پیسے نہیں لوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے مجھے اس بات کا کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ پیسے کیوں نہیں لیں گے، تو میں نے ان سے بیٹھتے ہی پوچھ لیا کہ
پیسے تو میں آپ کو دوں گا ہی، لیکن آپ نے یہ بات کہی کیوں کہ آپ پیسے نہیں لیں گے؟ تو انہوں نے کہا بابو ایک بات سنو، میں گورکھپور کا ہوں، بہت بچپن میں اناتھ ہو گیا تھا، 8ویں یا 9ویں اسٹینڈرڈ میں ہمارا جو پی ٹی کا پیریڈ ہے اس میں پی ٹی کا یونیفارم میرے پاس نہیں تھا۔ میرے دوستوں نے کہا چلو پی ٹی کا یونیفارم لینے چلتے ہیں، میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ وہیں ہمارے وطن میں ایک چھوٹا سا ایک دکان ہے، وہاں پہ ایک حاجی صاحب تھے۔ جب سب کا یونیفارم حاجی صاحب نے دے دیا تو مجھ سے پوچھا کہا ہے بابو نہیں لوگے؟ میں نے کہا حاجی صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو ان حاجی صاحب نے کہا بچہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے یونیفارم۔ وہ ٹیکسی والا کہنے لگا مجھ سے کہ بابو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اگر میرے سامنے کوئی کسی بھی مسلمان کو برا بھلا کہتا ہے تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ مسلمان ایسے نہیں ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلمان ایسے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یقین جانیے مبلغ اسلام ہمارے علماء کرام، ان کی جو خدمات ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، اور انہیں ہم ہمیشہ سراہتے رہتے ہیں، لیکن اس چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے تاجر نے اسلامی اخلاق کا جو ہمیں اگزامپل دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ کسی بھی طرح سے چھوٹے بڑے طریقے سے اس اسلامی اخلاق کو اور اس کردار کو اپنے اندر ڈھالیں، تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہہ سکیں کہ دیکھو یہ بھی مسلمان ہیں، یہ ایسے مسلمان ہیں، یہ ان کا دین انہیں یہ سکھاتا ہے۔ بس اتنی سی ایک چھوٹی سی بات سے یہ پیغام میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا۔ وقار ملت کا حکم ہوا کہ کچھ الفاظ جو ہے میں بھی آپ لوگوں سے عرض کروں۔ جاتے جاتے ایک بہت چھوٹی سی ہے مگر ایک جذباتی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میرے یہ 5 منٹ یہاں پہ موجود ہیں، لیکن یہ جو 2 لڑکے ہیں، سبحان اللہ، سید محمود حیدر اور سید شایان حیدر، میں ان کو آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ جس طرح کربلا کے میدان میں اون اور محمد کو اللہ اکبر، بہن نے اپنے بھائی کے اوپر وار دیا تھا، اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کنبہ آل مصطفیٰ۔ میں اپنے ان بیٹوں کو وصیت دیتا ہوں کہ اپنے بڑے ابا کی طرف آنکھ یا ہاتھ اٹھانے سے پہلے کسی کے تم شہید ہو جاؤ گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جان دے دینا یا جان لے لینا۔ اللہ، میں اپنے ان بیٹوں کو وصیت دیتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اللہ۔ حضرت گرامی، جو بات فخر ملت حضور صفی میاں صاحب قبلہ نائب سجادہ نشین خانقاہ برکاتیہ نے کی ہے، یقیناً یہ جذبات کی بات نہیں ہے، یہ اہل بیت نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے، اور آج یہ جذبہ اللہ سلامت رکھے، اور ہم بھائیوں کو، بہنوں کو، ہمارے خاندان والوں کو بھی اس عرس سیدی سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔